अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है दिसंबर की 21 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म के इंकशाफ के बाद कई यूरोपीय और मशरक़ वस्ता के ममालिक ने उसके लिए सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने पीर को हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें बरतानिया में आमदरफ्त और तिजारती सामान की मुंतकली से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्की हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वायरस की नई किस्म 70% ज़्यादा तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने के शवाहिद मिले हैं। उनका कहना था कि वो हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि वैक्सीन इस वायरस की इस नई किस्म के खिलाफ भी मौसर होगी या नहीं। कोरोना वायरस की नई किस्म, जिसे VUI का नाम दिया गया है, उसकी तशख़ीस बरतानिया के काउंटी कैंट में रवा माह 13 दिसंबर को की गई थी और साइंसदानों के इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक VUI पहले से मौजूद कोरोना वायरस के मुकाबले में तेज़ी से फैल रही है। वाज़ेह है कि बरतानिया में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन मुहिम जारी है। ये वैक्सीन अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक कंपनी ने मुश्तरका तौर पर तैयार की है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन और जनूब मशरक़ी बरतानिया में जुज़वी लॉकडाउन का निफाज का हुक्म दिया है, जिसमें लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन की फराहमी भी आज पीर के रोज़ से शुरू हो रही है और सेहत की वफाकी एजेंसियों ने हिदायत जारी कर दी हैं, जिनमें इस बात का तयन किया गया है कि किन अफराद को तरजीही बुनियादों पर यह वैक्सीन दी जाएगी। दवासाज कंपनियों मॉडर्ना और नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट की तैयार करदा वैक्सीन की 60 लाख खुराकों की तरसील अमेरिका भर में सैकड़ों ट्रकों के जरिए शुरू हो चुकी है। इससे कबल फाइजर और बायोनटेक के इश्तराक से तैयार शुदा वैक्सीन की 29 लाख खुराकें गुज़श्ता हफ्ते फराहम की जा चुकी हैं। अमरीका के 78 साला नौ मुंतखब सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया जिल को ये वैक्सीन आज दी जा रही है और इस अमल को टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इक़्तिदार की मुंतकली से मुतालिक जो बाइडन की टीम के तर्जमान का कहना है कि नौ मुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस और उनके शौहर डगलस एम हाफ को ये वैक्सीन आइंदा हफ्ते दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7 करोड़ 63 लाख से तजावुज़ कर गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर अफराद की तादाद अमेरिका में है। अमेरिका में कोरोना वायरस से 1 करोड़ 76 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारत में 1 करोड़, जबकि ब्राज़ील 72 लाख मुतासर अफराद के साथ तीसरे नंबर पर है। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के मुज़ाकरातकारों ने कोरोना वायरस के बायस शहरियों को दरपेश माशी मुश्किलात के इज़ाले के लिए $900 अरब से ज़ायद के रिलीफ पैकेज पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसे छोटे कारोबारों और गरीब तबकात की मदद और वैक्सीन की तरसील पर खर्च किया जाएगा। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में यह बिल पीर को रायशुमारी के लिए पेश किया जाएगा। बिल के तहत बेरोजगार अफराद को आर्जी तौर पर हफ्तावार $300, जबकि बेशतर अमरीकियों को बराह रास्त $600 की इमदाद दी जाएगी। बिल में कोरोना का बायस नुकसान उठाने वाले छोटे ताजरों, स्कूलों, तिब्बी अमले और किराए पर रिहाइश पजीर अफराद की माली मदद पर इत्तेफाक किया गया है। मज़कूरा रिलीफ पैकेज पर कई माह से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान के माबैन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन भी ये चाहते थे कि कोरोना वायरस से मुतासर अमरीकियों की जल्द अज जल्द माली मदद की जाए, ताकि इससे मईशत की बहाली में भी मदद मिल सके। मुआहदे का ऐलान करते हुए सेनेट में रिपब्लिकन अक्सरियती रहनुमा मिच मैकॉनेल ने कहा कि यह अमरीकी अवाम के लिए एक और बड़ा रिलीफ पैकेज है। सरकारी सतह पर मुख्तस की गई इस रकम के जरिए आइंदा साल सितंबर तक हुकूमती एजेंसीज को चलाने के लिए फंड्स मुहैया किए जाएंगे। अफगानिस्तान के अव्वल नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने अपने फेसबुक सफ़े पर यह इत्तला दी है कि इतवार के रोज़ पार्लिमान के एक रुकन को हदफ बनाकर किए जाने वाले
کار بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے، جبکہ اس میں 52 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کابل میں ہونے والا یہ حملہ پارلیمان کے ایک رکن کی گاڑیوں کے قافلے پر کیا گیا۔ اس کے علاوہ آج پیر کی صبح پولیس ڈسٹرکٹ بارہ میں ایک پولیس رینجر بارودی سرنگ سے اڑا دیا گیا، جس میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 شہری زخمی ہو گئے۔ ایک اور واقعے میں آج پاروان میں سرکاری حکام نے تصدیق کی ہے کہ بارودی سرنگ کے ایک حملے میں پاروان کابل ہائی وے پولیس کمانڈر سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر افغان حکومت کی امن مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن محمد امین احمدی کا کہنا ہے کہ اگر طالبان اور افغان حکومت اپنے اپنے موقف پر قائم رہے تو بین الافغان مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ احمدی کے مطابق طالبان نے اب تک اسلامی امارات کا موقف ترک نہیں کیا ہے۔ افہام التفہیم کی قومی کونسل کے اہلکار اسد اللہ صدارتی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اور مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل سے متعلق دونوں فریقین میں اختلاف قائم ہے۔ صدارتی نے فریقین پر 5 جنوری کو مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف اور افغان طالبان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے مطابق یونیسیف افغانستان کے ان علاقوں میں غیر رسمی اسکولوں کی تعمیر کرے گا جہاں طالبان کا کنٹرول ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی یونیسیف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تصدیق کی ہے۔ یونیسیف اور طالبان کے درمیان طے پانے والا ہلمند سنگین ورک پلان آئندہ دسمبر تک مکمل ہوگا، جس کی توسیع کا دار و مدار فریقین کے درمیان ہم آہنگی پر ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت کھلنے والے غیر رسمی اسکولوں کے لیے فنڈز کا انتظام مختلف گروپس کریں گے، جن میں گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن، دی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور دیگر شامل ہیں۔ یونیسیف کے افغانستان میں تعینات عہدیدار سیم موٹ کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے 1,40,000 بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ سیم موٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس معاہدے کے ذریعے یونیسیف افغان صوبوں ہلمند، قندھار، ارزگان اور فریاب میں 4,000 غیر رسمی اسکولوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ نے عراقی دارالحکومت کے انتہائی حفاظتی انتظام والے علاقے گرین زون میں اتوار کے روز کیے گئے ایک راکٹ حملے کے لیے ایران کی پشت پناہی والی ملیشیاز کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ عراق کی فوج کا کہنا ہے کہ خلاف قانون قرار دیے گئے گروپ نے کم از کم 8 راکٹ داغے، جس کے نتیجے میں ایک عراقی فوجی زخمی ہو گیا، جبکہ کچھ عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ سفارت خانے کے عملے کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا، تاہم عمارت کے احاطے کو کچھ نقصان ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کی پشت پناہی والی ملیشیاز کے اس تازہ ترین حملے کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ امریکہ عراق میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں کمی کر رہا ہے۔ امریکہ نے ان متعدد راکٹ حملوں کے رد عمل میں دھمکی دی ہے کہ اگر عراقی حکومت ایرانی حمایت یافتہ ان گروپوں پر کنٹرول کرنے کے لیے کارروائی نہیں کرتی تو بغداد میں امریکی سفارت خانے کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک ایسے وقت میں جب جموں و کشمیر کے متنازع علاقے کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، پاکستان نے لائن آف کنٹرول سے متصل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی پر ہونے والے مبینہ حملے کی شفاف تحقیقات کی درخواست کی ہے۔ پاکستان نے اس واقعے کا ذمہ دار مبینہ طور پر بھارت کو قرار دیتے ہوئے اس پر زور دیا ہے کہ وہ سن 2003 میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے فائر بندی کے معاہدے کا احترام کرے۔ بھارت نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوجی دستے اقوام متحدہ کے مشن کی نقل و حرکت کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھے اور وہ کسی طور اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث نہیں ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان نے جمعے کو نیو یارک میں ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ فریقین اس واقعے کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے ہم آگاہ ہیں، لیکن ان کے بقول اس مرحلے پر ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی کو کسی نامعلوم چیز کی ضرب لگی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کوئی زخمی نہیں ہوا، البتہ گاڑی کو کچھ نقصان پہنچا ہے اور ہم اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر طارق منصور کی جانب سے یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریبات میں وزیر اعظم نریندر مودی کو بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے کے فیصلے پر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی علیگ برادری اور مسلم دانشور دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک گروپ کی جانب سے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے اور دوسرے گروپ کی جانب سے تائید کی جا رہی ہے۔ بعض طلباء رہنماؤں کی جانب سے اس موقع پر یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریٹو بلاک کے سامنے سیاہ پرچم دکھانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی 22 دسمبر کو وزیر تعلیم رمیش پوکھریال کے ساتھ اس تقریب میں ورچوئل شرکت کریں گے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنا ری اسٹرکچرنگ پلان سن 2021 تیار کر لیا ہے، جس کے مطابق پی آئی اے کے ایک جہاز پر 500 ملازمین کا بوجھ کم کر کے فی جہاز 250 ملازمین تک لایا جائے گا، جبکہ انجینئرنگ سمیت پی آئی اے کے تمام اہم شعبوں کو اسلام آباد منتقل کر دیا جائے گا۔ پی آئی اے پلان کے مطابق اس وقت پی آئی اے میں ہیومن ریسورس کے اخراجات سب سے زیادہ ہیں اور ماہانہ 2 ارب 60 لاکھ جبکہ سالانہ 24 ارب 80 کروڑ تنخواہوں کی مد میں چلے جاتے ہیں۔ ملازمین کو نکالنے کے ساتھ پی آئی اے کے تمام اہم شعبوں کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی سہولت اور مفت ایئر ٹکٹ بھی کم کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ان اقدامات پر ملازمین کی تنظیموں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ملازمین کی تعداد زیادہ ہے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے۔ دنیا کی مختلف جیلوں میں 9,000 سے زائد پاکستانی قید ہیں، جن میں درجنوں خواتین بھی شامل ہیں۔ سمندر پار قید پاکستانیوں میں سب سے زیادہ 3,423 متحدہ عرب امارات میں قید ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر سعودی عرب ہے، جہاں 2,260 پاکستانی قید ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کی حکومت عالمی بینک کے مالی تعاون سے صوبے میں سیاحت کو فروغ دینے کے ایک منصوبے پر کام شروع کر رہی ہے، جس میں موجودہ سیاحتی مقامات کو ترقی دینے کے علاوہ کئی ایک نئے مقامات بھی شامل ہیں۔ ان مقامات میں افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحدی علاقے بھی شامل ہیں۔ ان منصوبوں میں دیر بالا کی وادی کمرات اور ضلع چترال کی تقریباً 14 کلومیٹر لمبی دنیا کی جدید ترین چیئر لفٹ اور گندھارا تہذیب کے آثار اور مقامات کی بحالی بھی شامل ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔